ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈنگ رول پلے کیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم شباب میں تھے، تو اپنے کردار کو، کریکٹر کو، مورل ایکسلنس کو بنیاد بنایا۔ آج ریاست مدینہ کی روشنی میں پاکستان کا نوجوان کس طرح اپنی انر پیوریفیکیشن کر سکتا ہے اور معاشرے میں ایک لیڈنگ رول پلے کر سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے سٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ اسلام کے سب سے بڑے رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پیریڈ سے ہم دیکھیں، ایک تو وہ خود نوجوان تھے جب ان پر سب سے پہلے وحی نازل کی گئی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں پر ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں نوجوانوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی تھی اور انہیں معاشرتی، مذہبی اور سیاسی امور میں بھرپور حصہ دینے کی ترغیب بھی دی گئی تھی۔ آج کی اگر ہم نوجوان نسل کو دیکھیں تو نوجوانوں کو ذمہ داری اور اعتماد کے قابل بنانے کے لیے ہم یہ اسلامی جو تعلیمات ہیں ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں تعلیم و تربیت پہ بہت فوکس کیا گیا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق علم حاصل کرنا جیسے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض تھا، اور اسی طریقے سے اسلام کی ابتدائی تاریخ بھی جو ہے وہ نوجوانوں کو علمی اور فکری جو ہے ترقی، اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں ہماری نوجوان نسل کا سب سے بڑا ڈائلیما جو ہے وہ دین کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں۔ آج ہم جو ہے زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس دنیاوی تعلیم تو موجود ہے، لیکن وہ جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے نا، تعلیم و تربیت یعنی کہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، وہ اسلام کی جو ٹریننگ ہے وہ ہماری لائف میں مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ہماری یوتھ مس گائیڈڈ ہے، ڈائریکشن لیس ہے، کوئی ڈپریشن میں ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اسلام کی جب تک وہ تعلیم کے ساتھ تربیت شامل نہیں کی جائے گی، اس وقت تک ہم ان مسائل کا شکار رہیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جو بات ہے، اسلام کے شروع کے ٹائم پیریڈ میں اگر آپ دیکھیں، اس ٹائم اخلاقی اور روحانی تربیت پہ بہت فوکس کیا گیا تھا۔ اسلام کے اس ٹائم پیریڈ میں نوجوان جو ہیں ان کے اخلاقیات، ان کو صبر، ذمہ داری، یہ تمام جو ہیں وہ تعلیمات دی گئی۔ آج آپ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ نوجوان جو ہے وہ انٹالرنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم کوئی ایک دوسرے کی بات سننا نہیں گوارا کرتے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ جو سارے جو ریڈیکلائزیشن، وائلنٹ ایکسٹریمزم ہو رہا ہے، سارا کچھ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم اخلاقیات پہ فوکس نہیں کر رہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے میرے خیال میں، عملی شراکت داری جو ہے نوجوان نسل کو ہم وہ اس طرف نہیں لا رہے۔ آج اگر آپ 16 سال کا بچہ دیکھیں، اسے کہا جاتا ہے نہیں چھوٹا بچہ ہے، اس پر کیا ذمہ داری ڈالنی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب 16 سال کی عمر میں حضرت زید بن حارث نے ایز اے سپہ سالار آف دا ملٹری لیڈ کیا تھا۔ محمد بن قاسم کی کمانڈ میں ایک فورس بھیجی گئی تھی ہندوستان کی فتح کے لیے، جو کہ راجہ طاہر سے لڑی۔ تو اس ٹائم کے 16 سال کے نوجوان کی میچورٹی لیول دیکھیں اور آج کے میچورٹی لیول، اور یہ اس میں مین ڈفرینس یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو ہم جو ملکی معاملات ہیں ان میں شراکت داری جو ہے وہ اتنی زیادہ اس کی طرف نہیں آتے۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے قیادت کی تربیت جو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم خود حضرت علی کی تربیت کی۔ حضرت جعفر بن ابو طالب جو نجاشی کے دربار میں گئے اور انہوں نے اسلام کا ایک بڑا عظیم مقدمہ لڑا کہ ہمیں پناہ چاہیے۔ کیا آج ہم ایک نوجوان پر یہ سارا بھروسہ کر رہے ہیں؟ نہیں۔ آج کی نوجوان نسل کو ہم لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں دے رہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، اقتدار پر، پاور پر جن لوگوں کا ہے کنٹرول، وہی اسے لے کر چل رہے ہیں۔ نوجوان نسل کو یہ ذمہ داری نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے قیادت کا بھی فقدان ہے۔ اس کے علاوہ اعتماد کا ماحول جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ والدین آج کل اپنے بچوں پر آپ کا پوائنٹ آ گیا۔